الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹمروں میں خواجائی اشرف کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ بھی ہم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا تھا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس کو لوگوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کی آج چیز مٹ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، 2 ارب مسلمان مٹ جائیں، برباد ہو جائیں، بلکہ ساری دنیا کے انسان تباہ اور برباد ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عزت، احترام، تقدس پر حرف آئے اور ان کو برا بھلا کہا جائے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور یہ قیامت سے کم حادثہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ایمان ہی محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے لیا تھا اور انہوں نے بظاہر طور پر اعمال ایسے کر کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جس زمین پر گستاخ رسول ہو یا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے وہاں پر کیا افعال کرنے چاہیے اور شریعت ان افعال کی اجازت کیسے دیتی ہے. ہمارے سامنے بے شمار ویسے تو واقعات تاریخ سے ہمیں ملتے ہیں. وہ کون تھا جو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا؟ اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کارنامے کی وجہ سے، یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہم اس کا یہاں پر بیٹھ کر نام لے رہے ہیں. دنیا میں کتنے حاجی آئے، کتنے نمازی آئے، کتنے روزدار آئے، کتنے عمرے کرنے والے آئے، کتنے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے آئے ہوں گے، کتنے تہجد پڑھنے والے بھی دنیا میں آ کر چلے گئے ہوں گے، راتوں کو عبادتیں کرنے والے، روزے رکھنے والے آئے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، یہ کیا تھے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا ضرور معلوم ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کی فہرست میں لکھوایا. ایسے لوگ جو ہیں ان کا نام آج بھی لوگ بڑی عقیدت، بڑے احترام کے ساتھ دیتے ہیں. وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وہ اتنا بڑا نمازی نہیں تھا، بس جب پتہ چلا کہ ایک ہندو راجپال ہے، اس نے کتاب لکھی ہے رگیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامی کو صحیح کی ہے. علماء تقریر کر رہے ہیں، اس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں.
اس نے چھرا نکالا، جا کر رجپال کی پیٹ میں گھونپ دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اس بار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسی تقدیر رہ گیا تو تلخانہ بڑا بازی لے گیا۔ تو یہ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو کسی قسمت والے کو میسر ہوتے ہیں۔ پھر جب عدالت میں کیس چلا تو اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ کہیں کہ آپ کا دماغ خراب تھا جو آپ نے یہ فعل کیا ہے۔ اس نے کہا دماغ ابھی تو ٹھیک تھا، پہلے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اب جو کام کیا ہے اس پر تم نے دماغ میرا ٹھیک تھا اس لیے یہ کام کیا ہے۔ ایک کام ہی تو ہے میرے پاس جو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس ہے۔ پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور حقیقت واضح ہو گئی کہ اب میرا راستہ بالکل واضح راستہ ہے اور میرا راستہ جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی طرح کر کے اسی ملک میں وہاں چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کی تھے۔ جرمنی میں جب پہلے ڈنمارک میں کارٹون بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، پھر جرمنی میں بھی گستاخی کی گئی، تو اس نے اس آدمی کو جس نے گستاخی کی تھی اس کا پتہ لگا کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، پڑھنے کے لیے گیا تھا، نوجوان آدمی تھا، اس نے وہاں جا کر پتہ لگا کر اس کو ختم کر دیا، اس کو مار دیا۔ پھر وہاں کی حکومت نے اس کو جیل میں ڈالا، اس کو سنگیت کی سزائیں دی جاتی رہی، ٹارچر کیا جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شہادت ہو گئی، پاکستان اس کو بھیج دیا گیا۔ یہاں پر جب اس کو دفن کیا گیا گجرانوالہ سے لوگوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی تھی، عقیدت کی کیفیت اس طرح کی تھی، وہ کوئی اس طرح کا اللہ کا ولی اس طرح کا نہیں تھا، تو اللہ کا ولی تھا، وہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی تھا۔ لیکن آج کل اس طرح کر کے لوگ آ کے شفا لیتے ہیں اور اس طرح کر کے، اور لوگوں کی کیفیت یہ تھی، نوجوانوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی قبر کی مٹی جو ہے اس کو اٹھا اٹھا کر لوگ جیب میں ڈال رہے تھے اور لوگ سوکھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبارک شہید ہے، یہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اس لیے ناموس رسالت کا شہید ہے، ہمیں اس کے ساتھ عقیدت ہے اور اس کی قبر کی مٹی کے ساتھ بھی ہمیں عقیدت ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پہرا دیا ہے، اللہ نے ان کو عزت سے سرفراز کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ایک عالم دین ہے فیصل آباد کے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجھے کسی جگہ مرزائیوں کا بڑا گڑھ تھا، بڑی آبادی تھی مرزائیوں کی، قادیانیوں کی۔ چند مسلمان تھے، انہوں نے مجھے بلایا کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں یہاں ہمارے گاؤں میں کبھی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی جلسہ نہیں ہوا، آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، پتہ کرتے کرتے چلا گیا، تانگا پر سوار ہو کر میں وہاں پر جب پہنچا ان کی بستی میں، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا جی یہاں پر قادیانیوں کا بڑا زور ہے، آپ تو خطاب کر کے چلے جائیں گے، یہ لوگ ہمیں بڑا تنگ کریں گے، ہمارے ساتھ یہ بائیکاٹ کر دیں گے اور ہم بالکل تھوڑی تعداد میں ہیں، ہمیں یہ ماریں گے، ہمیں ڈالیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس بستی میں یا اس بستی کے آس پاس کوئی بدماش کا گنڈا تم کا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے، ساتھ والی بستی ہے، اس میں ایک آدمی ہے، اس کا نام نورا ڈاکو ہے، جو نورا ڈاکو ہے اس سے سارا علاقہ ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ مولانا صاحب اس کے پاس گئے، جا کر اس سے بات کی کہ بھائی بات کرو، اگر میری بات یا تیری بات ہوتی تو اور بات تھی۔ اس نے پہلے کہا کہ مولانا صاحب آپ میرے پاس کدھر آئے؟ میرے پاس کوئی مولوی وغیرہ تو نہیں آتے۔ انہوں نے کہا بات سنو، بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی، اس لیے تمہارے پاس آئے ہوں کہ وہاں پر ہم نے جلسہ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کرنے دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، تمہارے پاس آئے ہیں، تم بتاؤ کیا ساتھ دو گے، تعاون کرو گی؟ اس نے کہا ہاں ڈاکو تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، ڈاکو ہوں بے غیرت نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاطر تو میری جان بھی تیار ہے، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ کیا جلسہ ہوا، 1.5-2 گھنٹے تک رہے ہمیں، اور وہاں پر وہ کھڑا رہا، اس کی مجال نہیں تھی کہ اٹھ کر بات کرتا ہے، کو دیکھتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کیونکہ مسئلہ ناموس رسالت کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ تھا۔ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئی، اسی دے راستے پر آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب فیصل آباد گیا مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے، امامہ بندھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ملاقات کے لیے ہم نے کہا بھئی آپ کون لوگ کدھر سے آئے؟ ہم نے کہا بھئی میں نورا ڈاکو ہوں،
میں آپ کی دعا کی وجہ سے اس راستے پر آ گیا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اب میری زندگی بدل گئی ہے، اب میں بندرا ڈاکو نہیں رہا، اب میری زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزین۔ تو اس طرح کر کے حالات و واقعات پیش آتے ہیں، بعض لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ان حالات و واقعات سے، اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے نے لوگوں کو زندگی بخشی ہے، اس مسئلے نے لوگوں کو عروج بخشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جو بھی کٹ مرا وہ کٹ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا عام ترین مسئلہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اس مسئلے پر۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا، عوام تو کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں جو قریب ترین ہو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت بالکل فراہم نہیں کیا، جیسے ایک مسلم حکمران کو کرنا چاہتا ہے۔ سیاست اپنی جگہ، پارٹی بازی اپنی جگہ، لیکن دین کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ وہ غلامی اپنے حلق میں، اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے اس غلامی کا تو اختیار ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ در در کی غلامیاں کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ورنہ اگر قدری و جہانگیری محمد کی غلامی کا عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجب کا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی بات کی جائے، لوگوں تک ان کی بات پہنچائی جائے، اور ان کی عزت، ان کی حرمت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، چلے گئے ہیں، آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، لیکن جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جانے قربان کر کے گئے ہیں، لوگ ان کا نام بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بات یہ تو ناموس رسالت کی بات ہے، دوسرا ہمارا عام ترین مسئلہ اس ملک کا سودی معیشت کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ ہے، اور کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کی فہرست میں اس کو لکھا ہے۔ 9 کبیرہ گناہ، اور بعض حدیث میں 7 کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، اور ان میں سود کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سود میں سے باقی بس اس کو چھوڑ دو اس کو ختم کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ، اللہ اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف، عوام کے خلاف، جو بھی سود کھائیں گے ان کے خلاف، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کا سارا کاروبار جو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے شرکت کرنے والا، حدیث میں تمام لوگوں کو برابر کا گنہگار قرار دیا گیا ہے، برابر کا گنہگار اس میں قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ اعلان جنگ جب اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی حکومت اگر اعلان جنگ کر دے، انڈیا اعلان جنگ کر دے، امریکہ اعلان جنگ کر دے، روس اعلان جنگ کر دے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا پاکستان کے خلاف، تو جس کے خلاف اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر دیا۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود حرام ہے، ویسے 14 سال پہلے فیصلہ ہوا، فیصلے پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر کورٹوں کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام سے جو حاصل کیا گیا تھا، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کورٹوں سے جا کے جہاز دیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ جب اللہ اور رسول نے حرام کر دیا، بتا دیا ہے، پھر ہمیں یہ سے جا کر پوچھنا پڑتا ہے۔ اب جب انہوں نے فیصلہ دے دیا، اس کے بعد جو بجٹ اب پیش ہوا ہے اس کو سودی بجٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود لگایا گیا اور سودی بجٹ پیش کیا گیا۔ یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا اللہ نے جانا، لعنت پڑتی رہے گی، ذلیل ہم ہوتے رہیں گے، ہم خوار ہوتے رہیں گے، جس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری نہیں لگائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا دوستی نہیں کریں گے۔
ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے کامیابی ملے گی۔ ہمارے سامنے مسلم حکومتیں، مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں موجود ہیں بطور سیمپل، کسی جگہ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ حکمرانوں نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی، زمین نے سونا اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے رزق برسنا شروع کر دیا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ انسانی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب تو کوئی دین کی طرف آتے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نام کے مسلمان، پھر اگر ہم کام کے مسلمان ہوتے تو ضرورت ہی نہ پڑتی کسی کو، یہ تو بل پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام نافذ کرو، کیوں بھی کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، مسلمان ہے، ان کا مذہب ہے اسلام، تو اس کو ان پر نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ بھی سخت ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی سخت ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، پھر ناراض ہی نہ ہو بلکہ اعلان جنگ کر دے، تو پھر ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم پھر ناکامی تو ہمارا مقدر ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اس بجٹ میں فلم انڈسٹری کے لیے جو پیش کیا گیا ہے کہ جو فلم انڈسٹری ہے جو اس کو فروغ دیا جائے، سینما کو فروغ دیا جائے، بے حیائی کو فروغ دیا جائے، بے حیائی کہلائی جائے، اگر کوئی کروڑ پتی اور ارب پتی کھرب پتی ہے تو اس پر ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ وہ فنکار، اداکار، موسیقار ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ شیطانی نظام ہے۔ دینی مدارس کو، مساجد کو تو کوئی سہولتیں فراہم نہیں ہے، ان کا تو بجٹ میں نام تک بھی نہیں ہے، جیسے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ لیکن جو غیر مسلمانوں والا کام ہے، جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کے لیے ٹیکس سے اس کو مستثنا قرار دے دیا۔ ان کے جو آلات باہر سے آئیں گے، گانے بجانے کے آلات، فلم سٹار جو ہیں کے آلات، یہ موسیقاروں کے جو آلات آئیں گے استعمال کرنے کے لیے، ان پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، وہ ٹیکس سے مستثنا، کیوں بھئی وہ قرآن مجید دے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام کرے گا اس پر ٹیکس لگے گا۔ اب یہ مشورہ دیا جا رہا ہے ہمارے کو کہ آپ چاہے جو ہے اس کو کام کر دیں، کوئی کہتا ہے 1 پیالی چائے کام کر دیں، کوئی کہتا ہے 2 پیالی چائے کام کر دیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس معاشرے کے اوپر۔ اسلام کا یہ انداز حکمرانی نہیں ہے، غیر مسلمان کا ہو سکتا ہے انداز حکمرانی ہو، رسول اللہ کا، صحابہ کا نہیں انداز حکمرانی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو ان کے لیے جب تنخواہ تجویز کرنے کا وقت آیا کہ اب آپ نے کاروبار نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، اب آپ کو خزانے سے تنخواہ دی جائے گی، بیت المال سے آپ کی کفالت کی جائے گی، تنخواہ دی جائے گی، تو انہوں نے فرمایا میری اتنی تنخواہ رکھنا جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ، جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ پیٹرول فری دو، پیٹرول فری، بجلی فری، گیس فری، کھائیں بھی وہ جن کی تنخواہیں 40 لاکھ 50 لاکھ روپے تنخواہیں ہیں، ان کو ہر چیز فری دو، اور عوام پر مہنگائی مسلط کر، یعنی جو تلی ہوئی روٹی کھا رہا ہے اس کو مزید گھی میں ڈال کر دو، اور جو سوکھی کھا رہے ہیں ان سے چھینو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تو بڑے سادے ہیں، ہمارے متعلق کس نے مثال دی تھی؟ وہ جو مثال دی تھی کس نے؟ ہمارے متعلق مثال دی تھی کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک حکمران تھا، اس نے مہنگائی کرنے جب شروع کی نا، جیسے ہمارے حکمران اب یہ آئی مہنگائی کے لیے ہیں اور ان کا کوئی مشن نہیں ہے، یہ 2000 روپے لوگوں کو دے دو اور پیٹرول بھی مہنگا کر دو، اور اسی طرح کر کے گیس بھی مہنگی کر دو، ہر چیز مہنگی کر دو، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات سے لگ رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات سے لگ نہیں رہنا چاہیے، ان کو ان کے معاملات کے متعلق آگاہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ہیں جن کے متعلق یہ شعور ہے، آپ دیکھو 2000 روپیہ دے کر ہم پر مہنگائی مسلط کی گئی، لوگ خاموش رہے، اس سے پہلے کتنی بار پیٹرول مہنگا ہو، لوگ خاموش رہے۔ ہماری کیفیت بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح کر کے ایک ملک کا بادشاہ بڑا ظلم کرتا تھا، ہر فرد پر اس نے طرح طرح کا ٹیکس لگا دیا تھا، پھر عوام بھی برداشت کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے ایک وزیر مملکت کو بلایا، وزیر خاص کو بلایا، اس سے مشورہ لیا کہ مجھے مشورہ دو کیا کروں۔
اب آپ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، میں گائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، خوش کو خوش قبول کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح کر کے ٹیکس لگاتا ہوں وہ بھی دیتے رہتے ہیں. جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے میں نے ان پر ظلم کر دیا ہے، پورا زور لگا دیا ظلم کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ عجیب ڈھیٹ قوم ہے، خاموشی سے برداشت کر رہی ہے. میرے پاس کوئی شکایت کرنے یا ٹیکس کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آیا. مشورہ دو کہ میں ایسا کروں جو میری رعایا میری عوام مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے رعایت مانگے کہ بھئی یہ رعایت کا دو، معاف کر دو، میرے دروازے پر آئیں. تو وزیر موصوف نے، وہ جو وزیر ملک تھا، اس نے اپنی عقل و دانش کے مطابق اس کو بتایا کہ بھئی یہ کام کرو بادشاہ صدامت، آئندہ جو بھی مزدوری کے لیے جائے گا شہر کے باہر جو ایک پل ہے وہاں سے ہی سارے لوگ گزرتے ہیں، وہاں پر نا بندے دو بٹھا دیں. جب یہ جائیں نا تو ان کو 10 جوتے مارے، ان کو 10 جوتے مارے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہم نے کیا. اب جب کچھ وقت گزرا لوگوں نے کہا کہ بھئی اب بادشاہ کے پاس چلا. جب گئے محل کے باہر کھڑے ہو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر نے کہا کہ بعد لوگ آئے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ اس نے سمجھا شاید کو آپ کو قتل کو جا گیا، شاید یہ مجھ سے اپنے طالبے بنانے کے لیے آئیں گے. اس نے باہر نکل کر پوچھا ہمیں کیا بات ہے؟ ان کا بادشاہ زمان بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جو بندے کھڑے کیے ہیں جوتے مارنے کے لیے وہ 2 بندے ہیں، ہم زیادہ بندے ہیں، ہمارے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہم نے وقت پر جانا ہوتا ہے مزدوری کے لیے. یہ بندے بڑھا دیں جوتے مارنے والے تاکہ ہمیں جوتے جلدی جلدی مارے فارغ کریں ہم جا کر مزدوری. یہ کیفیت لوگوں کی اس وقت تھی اس بادشاہ کی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی کیفیت اس طرح کی تو نہیں ہو رہی. کیا کیا ظلم ہو رہا ہے ملک میں؟ یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے اللہ کو تو وہ لوگ حساب دیں گے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا عمر کو حساب دینا ہوگا. اگر عمر کو حساب دینا ہوگا تو یہ کوئی رشتہ دار ہیں انہوں نے نہیں حساب دینا، یہ بھی حساب دیں گے. اس لیے ہمیں بھی غور و خوض کرنا چاہیے اپنے حالات پر. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے دے کر ٹھیک ہے جی ہم پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایسے دور میں جو یہ فتنے کا دور ہے، جو یہ غربت کا دور ہے، اس میں ہم یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عام نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے، وہ کمزور آدمی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ تو ظلم کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ظلم کا حساب اللہ کو دیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آج حکمرانوں سے زیادہ حساب ہوگا اور ساری عوام کا حساب ہوگا. لیکن ہم سے بھی حساب ہوگا کہ تیرے کندھے کے ساتھ کندھا کھڑا کر کے جو آدمی کھڑا تھا نماز پڑھنے کے لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کے حالات کس طرح کے تھے. تم نے کبھی اس سے پوچھا ہے؟ نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں تو پوچھا اس کے ساتھ کہ بھائی صاحب اتنی مشکل ہے، اتنی مہنگائی ہے، آپ جو ہے کس طرح کر کے گزارا کر رہے ہیں، آپ کا کس طرح کر کے وقت گزر رہا ہے، میری ضرورت ہو تو بتانا. لاکھوں روپے اربوں روپے کروڑوں روپے میرے بینک پہ جمع ہیں لیکن میں ان کو حوالہ لگانے کے لیے تیار نہیں. آج یاد کر رکھو، خرچ کر لو گے اپنے لیے آگے کچھ بھیج دو گے، اپنے ہاتھ میں تو وہی تمہارا ہوگا. ورنہ جب دنیا سے چلے گئے تو وہ جو فہرست تیار ہوگی نا ورثاء کی، ان میں آپ کا نام بالکل نہیں ہوگا. وہ دوسرے لوگ ہوں گے جو ورثاء ہوں گے، وہ لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ دولت میری ہے، اور آپ وہاں پر خالی ہاتھ موجود ہوں گے. اپنے ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کر کے جائیں، فقراء کی مدد کر کے جائیں، کمزوروں کے ساتھ تعاون کر کے جائیں تاکہ آپ کو رہتی دنیا تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.